اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کھاتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ یعنی نبی اسلام نے فرمایا وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس بات کا خیال رکھیں، اگر ہمارے دلوں میں چھوٹوں کے بارے میں احترام نہیں ہوگا یا چھوٹوں کے بارے میں شفقت نہیں ہوگی تو ہم نبی علیہ السلام کی امتی سے گویا خارج ہو جائیں گے۔ بلکہ شریعت تو اس بات کا حکم دیتی ہے اگر کوئی بندہ مشکل میں ہو تو ہم جیسے بھی ہو اس مشکل میں اس کی مدد کریں۔ نبی السلام نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ کسی مشکل میں پڑے ہوئے بندے کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اس شخص پر اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے کسی کی مشکل میں اس کے کام آنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا، یہ نہیں ہے کہ اس کا کام کروا دیا، نہیں، کام ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے۔ جو اپنے بھائی کی حاجت براری کے لیے اس کے ساتھ چلا ہے، اس کی مدد کے لیے چلا، اس کو میری مسجد میں 2 سال اعتکاف کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ مسجد نبوی میں 2 سال اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا جو اپنے بھائی کی حاجت براری کے لیے اس کے ساتھ چلے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتا ہے اتنی دیر اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجتوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے جو اپنے بھائی کے کام کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ شریعت نے اپنے بھائی کے کام کروانے کو کیا رتبہ عطا فرمایا۔ کسی کے دکھ کو بانٹنا، اس کو محسوس کرنا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ ہماری نفلوں سے، نمازوں سے بڑھ کر یہ عمل ہے۔ بخارا کا ایک حاکم تھا، گورنر تھا، جو بہت سخت گیر تھا، ذرا ذرا سی بات پہ لوگوں کو پٹائی کرواتا تھا، مارتا تھا، ان کو جیل میں بند کر دیتا تھا۔ لوگ اس سے بہت تنگ تھے۔ ایک دفعہ وہ جا رہا تھا تو اس نے ایک خارش زدہ کتے کو دیکھا، بیمار کتے کو دیکھا، تو اس نے اپنے ایک سپاہی کو کہا اس خارش کتے کو لے جاؤ اور اس کے زخموں پر کچھ مرہم لگاؤ اور اس کو سردی سے بچاؤ اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو۔ اللہ کی شان کے اس کے سپاہی نے کتے کا خیال رکھا اور کتا صحت مند ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حاکم مر گیا۔ جب فوت ہو گیا تو کسی نے اس حاکم کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا سناؤ بھائی تمہارے ساتھ کیا بنا؟ حاکم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بھی کتا ہی تھا، مجھے یہ فرمایا کہ تو بھی کتا ہی تھا، میرے بندوں کے ساتھ سختی کرتا تھا، جیسے کتا بھونکتا ہے نا، کاٹتا ہے، تو بھی اسی طرح میرے بندوں کے ساتھ کرتا تھا، لیکن تو نے چونکہ ایک کتے کے ساتھ بھلائی کی اس وجہ سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، تجھے جنت عطا فرما۔ ایک کتے کے ساتھ بھلائی پر اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں، ہم اگر کسی انسان کے ساتھ بھلائی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ربی بن سلیمان ایک بزرگ تھے، وہ حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے اور گھر کے قریبی کوفہ شہر تھا، وہاں وہ پہنچے کہ میں یہاں سے کوئی جانور کرائے پہ لے کے اور حج کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہوں۔ جب وہ اونٹ لینے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی ایک مردار جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو گدھا اور یا خچر ہے، مرا پڑا ہے، اور اس خچر کا یہ گوشت کیوں کاٹ رہی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ عورت ایسی نہ ہو کہ جو یہ گوشت پکا کے لوگوں کو کھلا دے، تو یہ تو مردار کا گوشت ہے اور مردار کا گوشت کھانا تو کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے، تو میں ذرا پتہ تو کروں۔ وہ عورت اس گوشت کو لے کر چلی اور ایک گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک جوان العمر لڑکی کی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے پوچھا کہ میں پتہ کرنے آیا ہوں کہ ایک عورت یہاں پر مردار کا گوشت لے کے آئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو
ہم لوگ سادات میں سے ہیں، سید گھرانے میں سے ہیں، اور گھر میں صرف عورتیں ہیں. جو گھر کا مرد تھا، ذمہ دار تھا، وہ فوت ہو گیا. اب پیچھے گھر والوں کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور ہمارے اوپر چوتھا دن فاقے کا گزر رہا ہے اور کچھ کھانے کو نہیں تھا. تو یہ میری ماں تھی جو گئی اور ایک مردار کا گوشت لے کے آئی. ہمارے لیے اس حال میں مردار کا گوشت کھانا بھی جائز ہے. تو تم ہمارے حال کی تحقیق میں مت پڑو اور ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرو. جب اس نے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، فرض حج تو میں نے کیا ہوا ہے، کیا بہتر نہیں کہ میں اپنے پیسے جو ہیں وہ ان عورتوں کو دے دوں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، 4 دن سے فاقے میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی 300 دینار تھے، میں نے اس لڑکی کو پکڑا دیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہیں، تم اس سے حلال کھانا کھاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں حلال میں برکت عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، لیکن دل میرا بڑا غمزدہ تھا. میں نے حج کا ارادہ کیا تھا، میں نے بڑے خواب دیکھے تھے، حج کروں گا، طواف کروں گا، عرفات کے میدان میں دعائیں مانگوں گا، اور اب میں نہیں جا رہا تھا. خیر کئی دفعہ تو اس بات کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ میرا حج اس سال مس ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جب حج مکمل ہو گیا تو حاجیوں کے قافلے واپس آنے لگ گئے. تو میرے دل میں خیال آیا بھئی جو لوگ حج کر کے واپس آئے ہیں کم از کم میں جا کے ان کو تو مبارکباد دے دوں. تو میں جس قافلے کو جا کے ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اللہ آپ کا حج قبول کرے. وہ کہ جی اللہ آپ کا بھی حج قبول کرے. میں کہوں میں نے تو حج نہیں کیا. وہ کہ سبحان اللہ کیا بہانے کرتے ہو، فلاں جگہ مینا میں آپ سے میری ملاقات ہوئی، اس جگہ عرفات میں ملاقات ہوئی، اس جگہ رمی جمعار کے موقع پہ آپ سے ملاقات ہوئی، اور اب آپ کہتے ہیں میں حج پہ نہیں گیا. اللہ ہماری حج قبول کرے تو آپ کی بھی حج قبول کرے. پھر میں دوسرے قافلے کے پاس گیا، وہاں بھی یہی ہوا. کہتے کہ کئی قافلوں کے پاس میں گیا، سب نے کہا کہ تو ہم نے تو آپ کو حج میں دیکھا ہے. پھر کوفہ کے لوگ واپس آئے جو شہر کے تھے میرے، میں نے ان کو مبارکباد دی تو انہوں نے بھی مجھے مبارکباد دی، اللہ آپ کا بھی حج قبول کر لے. میں نے کہا بھائی میں تو حج پہ نہیں گیا. ان کا یار کوئی کرنے والی بات ہے، آپ حرم سے نکلتے ہوئے مجھے نہیں ملے تھے. دوسرے نے کہا آپ فلاں جگہ پہ مجھے نہیں ملے تھے. تیسرے نے کہا مجھے نہیں ملے تھے. پھر ایک بندہ آ گیا اور اس نے آ کے مجھے ایک تھیلا دیا. اس نے کہا بھئی آپ نے مجھے مینا میں تھیلا پکڑایا تھا کہ یہ تھیلا رکھ لو، میں آپ سے لے لوں گا. پھر اس کے بعد آپ ملے ہی نہیں تو میاں اپنا تھیلا واپس لے لو. کہتے میں حیران کہ میں نے تو تھیلا نہیں دیا تھا، حج پہ بھی نہیں گیا. تھیلا میں لے کے آ گیا اور میں آ کے بڑا غمزدہ تھا اور میں آ کے سو گیا. حیران بھی بڑا تھا لوگ کیسے مجھے حج کی مبارکباد دیتے ہیں. کہتے ہیں جب میں خواب میں سویا تو مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میری اولاد میں سے کچھ خواتین تھیں جن کے اوپر رحم کیا اور اپنے حج کا خرچہ ان کو دے دیا. تو میں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی اللہ اس کی طرف سے ایک فرشتے کو حج کے لیے قیامت تک کے لیے متعین فرما دے. اب اس فرشتے نے تیری طرف سے حج کیا تھا. جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے تمہیں دیکھا تو انہوں نے غلط نہیں دیکھا، وہ بالکل تمہاری ہم شکل فرشتہ تھا جس نے حج کیا اور وہ قیامت تک حج کرتا رہے گا تمہاری طرف سے. اور تم کیوں نہیں مانتے کہ تم نے حج کیا؟ تمہیں اتنے لوگوں سے ہم نے تصدیق کروائی ہے اور میں بھی تصدیق کر رہا ہوں کہ فرشتے نے تمہاری طرف سے حج کیا ہے. تو اگر انسان دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نفلی عبادتوں سے بڑھ کر اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائے. حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک آدمی تھا، اس نے اپنے غلام کو 4 دینار دیے اور کہا کہ بازار سے فلاں چیز لے کے آؤ. اب یہ غلام 4 دینار لے کر وہ چیز لینے کے لیے چلا. آگے اس نے عجیب منظر دیکھا. ایک فقیر تھا جو سوال کر رہا تھا کہ مجھے کچھ دے دو دے دو دے دو. تو اس نے کسی اللہ والے سے سوال کیا کہ مجھے کچھ دے دو، اور ان کے پاس تھا کچھ نہیں، مگر وہ اللہ والے بڑے خدا ترس تھے. وہ اس فقیر کے پاس کھڑے ہو گئے اور وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے جو اس فقیر کو جتنے درہم دے گا میں اس کے لیے اتنی دعائیں اللہ کے سامنے کروں گا. تو وہ غلام نے ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ ایک بزرگ سا آدمی ہے اور کہتا ہے بھئی جو اس غلام کو جتنے دینار دے گا میں اس کے لیے اتنی دعائیں اللہ رب العزت کے سامنے کروں گا. تو اس کے دل میں خیال آیا چلو میں بھی دینار اس کو دے دیتا ہوں اور دعائیں کروا لیتا ہوں.
چنانچہ اس نے 1 دینار اس کو دیا اور ان کو کہا جی میرے لیے دعا کرو کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے، میں غلام ہوں۔ انہوں نے دعا کر دی اللہ اس کا مالک اس کو آزاد کر دے۔ اس نے دوسرا بھی دے دیا۔ اب کیا دعا کروانی ہے؟ اور جی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 4 دینار کا بدلہ دے دے۔ انہوں نے وہ بھی دعا کر دی۔ اس نے تیسرا دینار دے دیا۔ اب کیا دعا کروانی ہے؟ اور جی دعا کرو کہ اللہ رب العزت میرے مالک کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک شرابی کبابی قسم کا تھا۔ انہوں نے یہ بھی دعا کر دی۔ تو اس نے چوتھا دینار بھی دے دیا اس فقیر کو۔ ان کا بھئی چوتھی دعا کیا کروانی ہے؟ اور جی چوتھی دعا یہ کریں اللہ میری اور میرے مالک دونوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اس اللہ والے نے چوتھی دعا بھی کر دی۔ اب اس غلام نے 4 دینار تو ان کو دے دیے۔ یہ گھر واپس آیا، مالک انتظار میں تھا۔ اس نے کہا بتاؤ بھائی تم سودا لے کے آ گئے جو تمہیں بھیجا تھا؟ اس نے کہا جی نہیں، سودا تو میں نے نہیں لیا، میں نے اس کے بدلے ایک اللہ والے سے 4 دعائیں کروا لی ہیں۔ غلام ڈر رہا تھا کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی، مگر اللہ کی شان کہ وہ مالک جو تھا وہ غصے میں نہیں آیا، اور اس نے اس سے کہا اچھا بتاؤ بھائی کیا تم نے دعائیں کروائیں؟ اور جی میں نے پہلی دعا تو یہ کروائی کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ مالک مسکرایا اور کہتے ہیں اچھا چلو میں نے تمہیں آزاد کر دیا، پہلی دعا قبول ہو گئی۔ دوسری دعا کیا کروائی تھی؟ اور جی میں نے دوسری دعا کروائی تھی کہ ان 4 دینار کا مجھے اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے۔ مالک نے جیب میں ہاتھ ڈالے، اس کے جیب میں 400 دینار تھے، اس نے 400 دینار دے دیے، لو تمہیں اس کا بھی بدلہ مل گیا۔ تیسری دعا کیا کروائی تھی؟ اور جی میں نے دعا کی تھی کہ میرا مالک گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ مالک نے کہا اچھا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے وعدہ کرتا ہوں کہ آج میں نے شراب سے سچی توبہ کر لی۔ اچھا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ اس نے کہا جی چوتھی دعا یہ کروائی تھی اللہ میری اور میرے مالک دونوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ یہ سن کے مالک کہنے لگا بھئی یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، تو میں تو نہیں کچھ کر سکتا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ مالک جب رات کو سویا اس نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا اسے کہہ رہا تھا اے بندے جب تم نے وہ کر دیا جو تو کر سکتا تھا تو کیا تو یہ سمجھتا ہے ہم وہ نہیں کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں؟ ہم نے تیری اور تیرے مالک دونوں کی مغفرت فرما دی۔ اگر تم نے وہ کر دیا جو تم کر سکتے ہو تو پھر ہم وہ کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم نے تمہاری اور تمہارے مالک دونوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ تو جو نرم دل انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتے ہیں اور اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ تعالیٰ کو انسانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ انسان ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ ملتا ہے وہ بندہ اللہ کے نزدیک انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہے اور محبوب ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہو گھر کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، اپنے رشتے داروں کو فائدہ پہنچائیں، پڑوسی کو پہنچائیں، جس ماحول میں رہتے ہیں ہر بندے کا فائدہ، چھوٹے کا فائدہ، بڑے کا فائدہ، اپنے کا فائدہ، پرائے کا فائدہ، ہر ایک کا فائدہ سوچنے کی عادت بن جائے کہ ہماری ذات سے ہر بندے کو فائدہ مل جائے۔ اور آخری حدیث مبارکہ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا احبکم الی احبکم الی الناس، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ جو بندہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے گا تو صاف ہے لوگ اس سے پیار محبت کریں گے۔ تو فرمایا کہ جس سے لوگ پیار کریں گے وہ بندہ میرے بھی سب سے زیادہ نزدیک ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت فرمائیں اور ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پیارے بن جائیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ کے بندوں سے محبت کریں، ان کی مشکلات دور کریں، ان کی حاجات پوری کریں، ان کے کام آئیں۔ اور کئی مرتبہ کچھ کرنے کی بجائے محبت کے 2 بول بول دینے سے دوسرے کا دل خوش ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہم دوسرے کی خیرخواہی اور غمخواری تو کر سکتے ہیں نا، اتنے بھی نہ بنے کہ ہم کسی کو 2 محبت کے بول ہی نہ بول سکیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں نرم دل عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمارے ساتھ اللہ نرمی کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔